نہیں والا ضرور دنیا میں ڈنکا بجاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے اللہ کا شکر ہے, ہمارے حضرت کی عطا ہے اور ہمارے اساتذہ اکرام کا مجھ پر کرم ہے کہ ہم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی اتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے کہ شاید کسی آج کل کے چلتے پھرتے مولوی نے نام بھی نہیں سنا ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی کتابوں کا الحمدللہ میں نے مطالعہ کیا ہے, بالاستعار مطالعہ کیا ہے اور ان کے لکھے ہوئے قاعدوں کو سمجھا بھی ہے, اس کی تخریج بھی کیا ہے, اس کی ان کے بتائے ہوئے اصول کے ذریعہ میں نے اس کو عمل بھی کیا ہو. ایک بات بتا دوں اجازت ہے جی. گھبرا تو نہیں آپ. اللہ حضرت نے اہل علم کی بات ہے, آپ لوگ کم سمجھیں گے لیکن گھبرائیے نہیں. ایک رسالہ لکھا ہے کشف العلہ عن ست القبلہ. قبلہ نکالنے کے لیے 10 طریقے اعلیٰ حضرت نے خود ایجاد کر کے لکھے ہیں اور اس میں ایک باب قائم کیا ہے. چوتھا باب جو ہے مسافت نکالنا ہے, یعنی آپ کو نکالنا ہے کہ گھاٹ سے بہریج کتنے کلومیٹر ہے, تو اس باب میں ایک ایسا اصول لکھا ہے کہ اس کے ذریعے آپ نکال سکتے ہیں. بے شک نانپارہ سے بمبئی کتنی دور ہے آپ نکال سکتے ہیں, لکھنؤ سے بمبئی کتنی دور ہے آپ نکال سکتے ہیں. اس طرح ہر 2 شہر کے درمیان کی مسافت آپ تخریج کر سکتے ہیں. اس کتاب کو ہمارے شاید کسی بار موجود بھی نہیں ہوگی, دیکھی بھی نہیں ہوگی. الحمدللہ مجھے اس کو پڑھنے کا شرف حاصل ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اور میں نے اس باب میں جو قاعدہ لکھا ہے اس قاعدے کو میں نے سوچا کہ لائیے اس قاعدے کی روشنی میں نانپارہ سے بہریج کی پہلے مسافت معلوم کریں. لیکن یہ تو مسافت مجھے معلوم ہے کتنی ہے, اگر یہ غلط حساب آئے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. تو میں نے نکالا تو اس میں ایک حساب پڑا جہاں انجینئر لوگ جانتے ہیں کہ سائن کوسائن کا استعمال ہوتا ہے اوپر درجے میں, تو ایسی جگہ کا سائن ہمیں ملا اس حساب میں. تو اس کی ٹیبل ہوتی ہے ایک پوری, اوپر ایک لائن ہوتی ہے سائن کی, نیچے لائن ہوتی ہے, تو اعلیٰ حضرت کا حساب آپ کے بیچ میں ہوتا ہے. یعنی اوپر کا بھی سائن لے سکتے ہیں اور نیچے کا بھی سائن لے سکتے ہیں. اگر اوپر کا سائن لیتے ہیں تو مسافت 35 کلومیٹر نکلتی ہے اور نیچے کا سائن لیتے ہیں تو مسافت 38 کلومیٹر نکلتی ہے. تو اب پتہ کیا میں نے, تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ نانپارہ کے بیچ میں جو پرانی تحصیل واقع ہے, یہاں سے جب ناپتے ہیں تو 35 کلومیٹر ہوتا ہے اور بحریہ نہر کے پاس سے بائی پاس سے جب ناپتے ہیں تو 38 کلومیٹر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی دونوں باتیں اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ثابت ہو. بے شک یہ اس نے تحقیق کی تحقیق شاید وہ سمجھتا بھی نہ ہوگا. بے شک وہ کتاب الحمدللہ کے کرم سے پڑھنے کو ملی. اعلیٰ کیا فرماتے ہیں, مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے. بے شک بات بدگمانی کی ہے, اس کو دماغ میں رکھیے گا, کہنے کی نہیں ہے, کہنا ایک درجہ اور اوپر ابھی جان ہے. بدگمانی کی دماغ میں بری بات کسی کے حوالے سے لانے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. فرماتے ہیں مسلمان پر بدگمانی خود حرام ہے جب تک ثبوت شرعی نہ ہو. فتاوی رضویہ ہے, جس کو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اگر کسی کے پاس ہو, اللہ توفیق دے, تو فتاوی رضویہ کی طرف رجوع کرے اور اعلیٰ حضرت کی اس ارشاد کو اپنے آنکھوں سے تعصب, عناد اور حسد کا چشمہ اتار کر مطالعہ کرے. پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم کیا ہے, وہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم کیا ہے. کہ کسی مومن کے بارے میں بغیر ثبوت شرعی بدگمانی نہیں کر سکتے. جی چاہے کہ آپ کہیں فلانا ایسا ہے, فلانا ویسا ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ سب سخت ناجائز و حرام ہے. اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ شریعت میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر حد مقرر ہے, جن پر حد مقرر ہے. اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو اور شرعی ثبوت ہو جاتا ہے اس کا, وہ اقرار کر لے یا 4 عینی شاہدین سے ثابت ہو جائے تو پھر اس کو رجم کر دیا جائے گا, اس کو دوڑایا جائے گا اور پتھر مار مار کر اس کو ہلا کر دیا جائے گا. اگر غیر شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اگر کوئی کسی پر قذف جاری کرتا ہے, یعنی ایک پاکیزہ محسنہ پاک دامن عورت ہے اور کوئی اس پر
जिना का तोहमत लगा रहा है और 4 गवाह नहीं पेश कर पा रहा है तो उस पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे। खुद उस आदमी पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे जिसने जिना की तोहमत लगाई है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिनकी हद शरीयत में मुतय्यन है। चोरी कर लिया, अगर 10 दिरहम की मालियत का माल चुरा लिया जिसकी कीमत आज के रेट में तकरीबन 2600 रुपया होता है, अगर 2600 रुपया की मालियत का कोई चीज या 2600 रुपया चुरा लिया तो उसका एक दाहिना हाथ और शरई तौर पर ये साबित हो जाए तो उसका दाहिना हाथ गट्टों से काट दिया जाएगा। ये हद जारी है, हद है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जिन पर शरीयत ने हद मुकर्रर नहीं किया है, शरीयत ने हद मुकर्रर नहीं किया है, बल्कि उसको काज़ी इस्लाम के हवाले किया है कि काज़ी इस्लाम पर वक्त उसके उस गुनाह पर जैसी सजा मुनासिब समझे वैसी सजा उस पर नाफिज कर दे। इसको कहते हैं ताज़ीर। क्या कहते हैं? ताज़ीर। शरीयत में ताज़ीर का भी एक बाब है। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि किन किन चीजों पर ताज़ीर होता है। तो ताज़ीर जिन जुर्मों पर होता है वो फिस्क पहले होता है, पहले वो फिस्क होता है, गुनाह कबीरा होता है, तब उस पर ताज़ीर होती है, गुनाह सगीरा पर ताज़ीर नहीं है। तो ऐसे गुनाह को जिस पर शरअन हद मुकर्रर ना हो उसको वो जुर्म काबिल ताज़ीर होता है। और मुतक़द अमरों में लिखा हुआ है कि काजी अगर किसी पर ताज़ीर करना चाहता है, किसी गुनाह पर ताज़ीर करना चाहता है तो वो हस्बे मौका 20 कोड़ा लगाए या 30 कोड़ा लगाए या 39 कोड़ा लगाए, यानी 39 कोड़े तक काजी उस मुजरिम पर कोड़े लगा सकता है। अगर वो महसूस करता है कि ये 39 कोड़े से बात नहीं आएगा फिर भी यही हरकत करेगा तो फिर 39 से ज्यादा नहीं मार सकता है, उसको कैद कर दे, उसके साथ कोई और तदबीर इख्तियार करे, लेकिन 39 कोड़े मारने तक उसकी इजाजत है। ताज़ीर करना होगी, मार खाएगा, कोड़े चलेंगे, लेकिन तौबा भी करनी पड़ेगी उसको। तो आप देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन ऐसे जुर्म है जो काबिल ताज़ीर हैं, समझ रहे? इसको मैं बारिश शरीफ के हवाले से आपको सुना देता हूँ। अरबी किताबें ज्यादा यहाँ पर मौजूद भी नहीं थी और आप लोग अरबी किताब समझ भी नहीं पाए। दुर्रे मुख्तार के हवाले से सदर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं